عوام کو احتیاط کے مشورے اور خود عمل کرنے کو تیار نہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے احتیاطی تدابیر خود ہوا میں اڑا دی۔ ڈیرہ غازی خان میں یادگار شہداء پر گئے تو افطار پارٹی میں بھی شرکت کی۔ ٹیبل پر کوئی بھی ماسک پہنا نظر نہیں آیا۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید کا سندھ حکومت پر کورونا کی آڑ میں کرپشن کا الزام، کہا مخصوص اسپتالوں کو ساتھ ملا کر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کو جواب دینا پڑے گا۔ شب قدر کی تلاش، کورونا کے باعث محدود اعتکاف، سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد میں لوگ شرائط کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، پنجاب میں اعتکاف پر پابندی۔ حکومت کا ملک بھر میں 9ویں اور 11ویں کے طلبہ کو پروموٹ کرنے کا اعلان، 10ویں اور 12ویں کے طلبہ کو 3% اضافی نمبر ملیں گے، 40% مضامین میں فیل ہونے والے بھی پاسنگ مارکس سمیٹ سکیں گے۔ طلبہ کا ملا جلا رد عمل، کسی نے سکون کا سانس لیا تو کوئی مایوس ہو گیا۔ ہم نے جو محنت کری ہے اس کا پھر ہمارا فیوچر ہمارا اچھا نہیں ہوگا، مستقبل اچھا نہیں ملے گا۔ محنت کریے اس کا اجر تو ملنا چاہیے۔ جن کو بچوں کو محنت کر کے آگے جانا تھا ان کے لیے بھی ٹینشن ہوئی ہے، لیکن پروموٹ ہو گیا، صحیح ہے سب کے لیے۔ جو آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، آج کل اتنے لوگوں کو کرونا وائرس جو ہو رہا ہے، میرا بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ کراچی میں کاروباری ہفتے کے آخری دن خریداروں کا مارکیٹوں پر دھاوا، ماسک پہنے، نہ سماجی فاصلے کا خیال رکھا۔ بحری بازار میں خواتین بچوں کے ہمراہ عید شاپنگ میں مصروف رہی، تاجر رہنماؤں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا ہجوم کو سنبھالنا ہمارے بس میں نہیں۔ پنجاب میں ایس او پیز کی پابندی نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف پنجاب حکومت کا کریک ڈاؤن، وزیر صنعت و تجارت اسلم اقبال کا لاہور کی مختلف مارکیٹوں کا دورہ، عوام کا سمندر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ شاہ عالم مارکیٹ، چنگی امر سدھو، ڈیفنس اور انارکلی بازار میں متعدد دکانیں سیل، پیر سے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا فیصلہ۔ سندھ کے وزیر کچی آبادی غلام مرتضی بلوچ اور ایم کیو ایم کی ایم پی اے منگلا شرما کے کرونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 33 افراد جاں بحق، مجموعی تعداد 770 ہو گئی۔ 1452 نئے کیسز رپورٹ، تعداد 35,788 تک جا پہنچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے این ایف سی کمیشن پر اعتراضات، وزیر اعظم عمران خان کو خط میں لکھا، قوانین کے تحت مشیر خزانہ کمیشن کا رکن یا سربراہ نہیں بن سکتا، صدر مملکت وزرائے اعلیٰ اور گورنر سے مشاورت کے بعد ممبران کی منظوری دیتے ہیں۔ اور اس کا یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس کیٹیگری میں، چاہے وہ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے لوگوں نے 9ویں اور 11ویں کا امتحان دے کے ان کے پاس اس کا رزلٹ موجود ہے، جو کہ ان کا رزلٹ جو پچھلے سال سے منسلک ہوگا، وہ ان کو پروموٹ کر دیا گیا 10ویں اور 12ویں کلاس کے اندر۔ جن کو جو پروموٹ ہو چکے ہیں، جو اس طرح پروموٹ ہوں گے 10ویں اور 12ویں میں، وہ اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے، وہ صرف 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے۔ یہ اس لیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ ایک فیلنگ شروع میں یہ تھی کہ اگر لوگ 9ویں سے 10ویں پروموٹ ہو جاتے ہیں اور 9ویں کا امتحان جو ہے وہ نہیں دیا تو اس کو کمپوزٹ ایگزام دیں۔ ایسے نہیں ہوا، وہ کمپوزٹ ایگزام نہیں دیں گے، وہ 12ویں کا 10ویں کا امتحان دیں گے اور 12ویں کا امتحان دیں گے، اور اس امتحان کی بنیاد پہ ان کے جو پچھلے سال کے نمبر ہیں وہ کیلکولیٹ کر لیے جائیں۔ یعنی کہ کچھ چیزوں میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم 10ویں میں پروموٹ کر رہے ہیں 9ویں کے بیسس پہ اور اس طرح کر رہے ہیں، اور کچھ چیزوں میں ہم واپس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے کہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت گریڈ 9ویں میں ہیں، کلاس 9 میں ہیں اور 11 میں ہیں، ان کا امتحان نہیں ہوگا، وہ پروموٹ ہو جائیں گے۔ 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں ہوگا، وہ پروموٹ ہو گئے اور وہ
اگلے سال جب وہ اپنے 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے تو اس کا جو رزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ جو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے. کلیئر ہو گیا جی؟ اب آ جائے جی تیسری کیٹیگری پہ. اب ہم نے سوچا تھا کہ جنہوں نے گریڈ 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دینا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو ان سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے کلاس 9 کے اور کلاس 11 کے سارے مضمون پاس کیے ہوئے ہیں ان کو پروموٹ کر دیا جائے. جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے سارے امتحانات جو ہیں وہ سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں ان کو 9ویں اور 11ویں کی پرفارمنس کی بنیاد پہ جج کیا جائے. یعنی کہ وہ 11ویں کے بعد یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں. باقی صرف اس میں ایک ہم نے ایڈیشنل کیا ہے کیونکہ ہمارا جو پچھلے مختلف بورڈز کے جو امتحانات کے حساب کتاب لگایا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ 9ویں کے مقابلے میں 10ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے اور 11ویں کے مقابلے میں 12ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں وہ ایک پورا اسٹیٹسٹیکل فارمولا اپنائی کر کے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن کو 9ویں اور 11ویں کی بنیاد پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں 3% اضافہ کر دیا جائے. اور یہ جو 3% اضافہ ہے یہ پرانے امتحانات کے سارے جو حساب کتاب لگا کے اس میں دیکھا گیا کہ یہ 3% اضافہ جو ہے یہ کنسسٹنٹ ہے اسٹیٹسٹک سے کہ 12ویں کا رزلٹ اور 10ویں کا رزلٹ 9ویں اور 11ویں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ 40% سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں 9ویں میں اور 11ویں میں. ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے. ان کو اور کچھ نہیں گریڈ نہیں کیا جائے گا, پاسنگ مارکس دے دیے جائیں اپ ٹو 40%. یعنی کہ جو ٹوٹل امتحان ہے اس کے 40% مضامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے 9ویں اور 11ویں کے بنیاد کے اوپر. اس کے بعد آ جاتی ہے جی کچھ کیٹیگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فارمولے میں فٹ نہیں کرتی. وہ کیٹیگریز کیا ہے؟ ایسے لوگ جو کہ اپنے 11ویں کے امتحان پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم 12ویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو جو ہے وہ کر سکتے تھے. ایک کیٹیگری یہ ہوگی. دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ جن لوگوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے 12ویں کا اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ ریلائی کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہوگی. تیسری کیٹیگری وہ تھی جو چند مضامین میں امتحان دینا چاہتے تھے. مثلا کئی لوگ ہیں جو میڈیکل سے انجینئرنگ میں آ کے میتھمیٹکس کے امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ سارا امتحان نہیں لے رہے تھے, وہ چند مضامین میں امتحان دے رہے تھے. اور چوتھی کیٹیگری ان کی ہے جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے تھے, یعنی کہ وہ پاس مارکس کی اس میں نہیں آتے. تو ان 4 کیٹیگریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسپیشل امتحان لیا جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا اور یہ امتحان حالات کے مطابق سپٹمبر اور نومبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, خاص طور پہ بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشل ایگزامز کن کے لیے ہوگا. نمبر 1 جو اپنے گریڈ جو ان کا کلاس 11 کا رزلٹ ہے جس کی بنیاد پہ ان کو یونیورسٹی میں جانا ہے اور باقی کیونکہ 12ویں کا امتحان نہیں ہو رہا تو ان کو اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایک اور امتحان میں بیٹھ سکیں. لیکن یہ تھوڑی کیٹیگری ہوگی, تھوڑے لوگ ہوں گے. دوسرے وہ
کہ جو کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے اور اس میں کئی پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، باقی لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہی 12ویں کا امتحان دے رہے تھے اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ نہیں ہے، وہ ہو گئے۔ تیسرا کہ جو چند سبجیکٹس کا امتحان دے رہے تھے، اور چوتھا وہ کہ جو 40% سے بھی زیادہ فیل ہو گئے تھے، تو اس میں ان کو ایک موقع دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو امتحان کا ٹرانسکرپٹ ہوگا 12ویں کا، اس میں ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے، اس میں سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا، سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا۔ جو ان کے 11ویں کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں 3% ایڈ کر کے وہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ اس کا کیلکولیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بورڈز اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جو بچے میں حصہ لینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ 1 جولائی تک